سورۃ نساء آیت نمبر 125۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو اور وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو، اور اس ابراہیم کی جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا ہو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ سیدنا ابراہیم کے دین کی قابل ذکر صفات دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لے لی، تقلید آبا کا انکار کیا، بت پرستی اور نجوم پرستی سے ٹکر لی، نمرود کی خدائی کا انکار کیا، اور چونکہ انہوں نے اپنے وقت کی تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کے دامن میں پناہ لی، لہذا وہ حنیف کہلائے، اور حنیف کا یہی معنی ہے۔ اور دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکام کے سامنے برضا اور رغبت اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ یہی نہیں کیا کہ جو بات آسان یا نفس کو مرغوب تھی اسے تو قبول کر لیا، اور جو مشکل یا ناپسند تھی اسے چھوڑ دیا، یا اس کی حسب پسند تعویل کر کے اس کے مطابق عمل کر لیا۔ یہی دو صفات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف تجربوں اور آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب جو شخص ملت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے اسے انہی دو صفات کو کسوٹی بنا کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے دعوے میں کس حد تک سچا ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو۔ سیدنا ابراہیم کا دین ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب دینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اسی دین کا نام اسلام ہے جو سب انبیاء کا شیوارہ ہے۔ اور اسی دین کے اہم اجزاء دو ہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ نمبر 2، اچھے اعمال بجا لانا۔ اور ان دو اجزاء کا مفہوم اس قدر وسیع ہے جس میں پوری کی پوری شریعت سما جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی شرطیں بیان کر دی۔ پہلی یہ کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں، دوسرا یہ کہ وہ محسن بھی ہو، تیسرا یہ کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے جو حنیف تھے۔ چہرہ تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی ختم کر کے اس کی مرضی پہ چلے، یہ ایمان ہے۔ محسن ہونے کا مطلب ہے کہ ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم پیروی کریں اللہ کی اس طرح گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ملت ابراہیم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح فرما بردار ہو جائے، کیونکہ اب قیامت تک ملت ابراہیم پر قائم صرف امت مسلمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 68 میں فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سورۃ نحل میں بھی 123 میں بھی یہ مضمون گزرے گا۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں، احسان اور خلوص نہیں تو ریاکاری ہے، شرک ہے، اور نبی کے طریقے پہ نہیں تو سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر اس چیز پہ سمجھ آتی ہے کہ خلیل کیا ہوتا ہے، جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے اور اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی خامی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنا لیا،
جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کے بہت سے اس کی توجہ، اس کی بہت سی دلیلیں بتائی گئیں۔ بعض یہ بھی کہتے کہ خلیل اللہ لقب کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر آپ نے اپنے ایک دوست کے پاس مصر میں یا موصل میں گئے تاکہ وہاں سے کچھ اناج غلہ لے آئیں۔ یہاں کچھ نہ ملا، خالی ہاتھ لوٹے۔ جب اپنی بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا آؤ اس ریت کے تودے میں سے اپنی بوریاں بھر کر لے چلوں تاکہ گھر والوں کو قدرے تسکین ہو جائے۔ چنانچہ بھر لی اور جانور پر لاد کر لے چلے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے وہ ریت سچ مچ آٹا بن گئی۔ اب تو گھر پہنچ کر خود تو لیٹ کے تھکے ہارے تھے ہی آنکھ لگ گئی۔ گھر والوں نے بوریاں کھولی اور انہیں بہترین آٹے سے بھرا ہوا پایا۔ آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں۔ جب یہ جاگے اور گھر میں سب کو خوشی خوشی پایا اور روٹیاں بھی تیار دیکھی تو تعجب سے پوچھنے لگے آٹا کہاں سے آیا جو تم نے روٹیاں پکائی؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی تو اپنے دوست کے ہاں سے لائے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے اور فرمایا ہاں یہ میں اپنے دوست اللہ تعالیٰ سے لائی ہوں۔ پس اللہ نے بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیا اور خلیل اللہ کا نام دیا۔ لیکن اس کی صحت اور اس واقعے میں ذرا تعامل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی روایت ہے جسے ہم سچا نہیں کہہ سکتے، چھٹلا بھی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حد درجے کی تھی، کامل اطاعت شاری اور فرما برداری تھی، اپنی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا لوگو اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل اور ولی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر بن ابو قحافہ کو بنا لیتا، بلکہ تمہارا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ اعلیٰ و اکرام نے جس طرح ابراہیم کو خلیل بنا لیا اس طرح مجھے بھی خلیل بنا لیا۔ ایک مرتبہ اصحاب رسول آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے آپس میں ذکر تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا تعجب ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اس سے بھی بڑھ کر مہربانی یہ کہ حضرت موسیٰ سے خود باتیں کی، انہوں نے کلیم اللہ بنایا۔ ایک نے کہا اور عیسیٰ تو روح اللہ اور کلمت اللہ ہے۔ ایک نے کہا آدم صفی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے۔ حضور جب باہر آئے تشریف لائے، اسلام کیا اور یہ باتیں سنی تو فرمایا بے شک تمہارا قول صحیح ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ اور آدم صفی اللہ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر میں حقیقت بیان کرتا ہوں کہ کچھ فخر کے طور پہ نہیں کہتا، میں حبیب اللہ ہوں۔ سبحان اللہ، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے شفاعت قبول کی جانے والا ہوں اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دینے والا ہوں۔ اللہ میرے لیے جنت کو کھول دیں گے اور مجھے اس میں داخل کر دیں گے اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام اگلے پچھلوں سے زیادہ اکرام اور عزت والا ہوں۔ یہ بطور فخر کے نہیں بلکہ بطور سچائی کو معلوم کروانے کے لیے میں نے تم سے کہہ رہا ہوں۔ واللہ عالم۔ پھر اسی طرح ابن حاتم میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے، کوئی نہ ملا، واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، پوچھا اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا میں مالک الموت ہوں، مجھے اللہ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا کہ میں اسے بشارت سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم السلام نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر زمین کے کسی کونے میں بھی ہوں گے میں ضرور جا کے ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں گزاروں گی۔ یہ سن کر مالک الموت نے کہا وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا سچ مچ میں ہوں؟ فرشتے نے کہا ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کس بنا پر، کن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے اور خود کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ممتاز اور مبارک لقب سے اللہ نے انہیں نوازا، تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف رب اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنائی دیتا تھا جس طرح فضا میں پرندے کے پرواز کی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ان کی نسبت وارد ہوا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے اس طرح دور اور نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے کسی
ہڈیا کے کھولنے کی آواز ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔